ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب لم یزل نے ہم جیسے سیاحکاروں کو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار ماہ رمضان مبارک کی یہ پررونق بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں ہم سب کو ادب و احترام نصیب فرمائے۔ جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ان آیات بینات میں اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے رب ذوالجلال ان کی نشانیاں بھی بیان فرما رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نوافل کی ادائیگی پر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فریضہ ادا کرے تو اللہ جل شانہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں جنہیں رب خود اپنا بندہ کہہ رہا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی غافل نہیں ہوتے۔ غالباً حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جو دم غافل 100 دم کافر، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا، ایسے سمجھو کہ اس نے سینکڑوں سانسیں رب کی یاد سے غفلت میں اس نے بسر کر دی ہیں۔ اور اس طرح کا جو آدمی جو اپنی سانسوں کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا اور اپنی زندگی اس کی بسر ہوتی رہتی ہے اور یاد الہی میں اس نے کبھی ایک لمحہ نہیں گزارا، تو فرماتے ہیں کافر مرے دیوانہ ہو۔ ایسا آدمی دیوانہ پاگل ہو کے کافر مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ صرف جمعہ کے دن کا انتخاب نہیں کرتے، وہ صرف عیدین کا انتخاب نہیں کرتے، وہ صرف خاص دنوں کا انتخاب نہیں کرتے، وہ صرف ماہ رمضان مبارک کا انتخاب نہیں کرتے، وہ صرف شب معراج کا انتخاب نہیں کرتے، وہ صرف شب برات کا انتخاب نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، جو میں رحمان کے بندے ہیں، جو رب کے بندے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ رب العزت ان کی پہلی نشانی بیان فرماتا ہے، زمین پر جس وقت چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو بڑی عاجزی سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اکڑنے والے نہیں ہیں، وہ برائی کا برائی کے ساتھ جواب دینے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کو اگر اٹھا کر ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے رب کے جو بندے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلیں گے تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت ان کی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جس وقت وہ جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس وقت جاہلوں سے سلام میں متارکت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری طرف سے تمہیں بھی سلام ہو، اور ان کو برائی کے بدلے میں
برائی کے ساتھ جواب نہیں دیتے۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو انہیں کہتے ہیں ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ اور یہ سلام سلام متارکت ہے، اور سلام متارکت یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی کو سلام کر کے اس کے ساتھ گفت و شنید ختم کر کے آپ کہیں جا رہے ہوں تو یہ سلام متارکت کہلاتا ہے۔ اللہ کے بندے جاہلوں سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ما وہ لوگ جن کی راتیں رب کی رضا کی خاطر سجدے اور قیام میں گزر جاتی ہیں۔ کبھی وہ سجدے کرتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ قیام کرتے نظر آتے ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اسی پر کہ رات کے وقت جو سجود و قیام ہم کرتے ہیں، خصوصاً اس ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز تراویح کی صورت میں جو ہم قیام کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جو سجدے کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں اور قیام کے اندر گزر جاتی ہیں، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے یہ میں رحمان کے بندے ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے جس وقت میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ قیام کرتے ہیں کبھی یہ سجدے کرتے ہیں۔ مولا تو اس پر کیا عنایت فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں من سجد للہ سجدتاً رفعہ اللہ درجتاً فی الجنہ، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ ادھر سجدہ کرنا بندے کا کام ہوتا ہے، اس کے درجوں میں بلندیاں بخشنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ جو آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ چراغے گولڈا بول لے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھا اے نصیر، عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ میں ایک سجدہ کرنا اے بندے تیرا کام ہے، تیرے درجوں کو بلند کرنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور قیام پر کیا ملتا ہے؟ گزشتہ ایام میں درس حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ میں نے کوٹ کی ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر قیام کرتا ہے، ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر جو قیام کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو اپنی بخشش اس ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بھی نہ کرا سکے، پھر اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جو آدمی ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کی نشانیوں میں یہ دو چیزیں بیان فرما رہا ہے، ما یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے کرتے گزرتی ہیں کبھی قیام کرتے گزرتی ہیں۔ رب کے بندے تو وہ ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے
کہ رب کے بندے وہ نہیں ہیں کہ جو بازاروں کو سجانے والے ہوں، جو ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے ہوں۔ رب کے بندے وہ ہیں جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے، یا تو رب کا قرآن سنتے رہے یا رب کا قرآن سناتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ باقی کسی پر تم حسد نہیں کر سکتے، دو بندوں پر حسد کر سکتے ہو۔ وہ دو کون سے بندے ہیں؟ میں ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ مال رب کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو، وہ اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھتا ہو، وہ رب کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ ایسا بندہ ہو تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہو، مولا جیسا مال تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی عطا کر، جس طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے رب نے قرآن عطا فرمایا ہو اور رات کو کھڑے ہو کر وہ رب کا قرآن پڑھنے والا ہو۔ ان دو بندوں پہ بندہ رشک کر سکتا ہے۔ یہاں پہ حسد سے مراد رشک ہے، بندہ رشک کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے مولا جس طریقے سے تو نے اسے قرآن عطا فرمایا ہے مجھے بھی قرآن عطا فرماتا، اور میں بھی تیرے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور خوب مزہ لے کر میں تیرا قرآن پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جو اپنا معمول مبارک تھا، جب یہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا، اس کے علاوہ بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رب کا قرآن کہتا ہے پیارے محبوب تہجد ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے محبوب راتوں کو قیام تھوڑا کم کر دیں، نصفہ آدھی رات قیام کریں۔ پتہ چلا حضور کا قیام آدھی رات سے زیادہ ہوتا تھا، اما نصفہ محبوب اپنے قیام کو آدھی رات سے کم کر لیں۔ اب انقص منہ، یا اس سے بھی کم کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ او زد علیہ، اے پیارے محبوب اگر آپ اپنا قیام اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، سوہنے قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ قرآن اس وقت پڑھنا ہے تو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ویسے بھی غیر رمضان کے اندر بھی قیام فرمایا کرتے تھے۔ صلحاء کا یہی معمول رہا، اللہ کے بندوں کا ولیوں کا یہی معمول رہا، وہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، راتوں کو رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، کبھی ہمیں ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ملتی، کبھی ہمیں یہ موبائل ہاتھ ہمارے خالی نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں فرصت ملے تو ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور رب کے ساتھ ہم گفتگو کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے نا کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں رب کا کلام قرآن اٹھا کے پڑھنے لگ جاتا ہوں، رب مجھ سے کلام کرتا ہے۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے میں رب کا کلام پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہو جاؤں، رب سے کلام کروں، تو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہم میں سے بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اگر رب کے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہوں تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور جس وقت ہم یہ چاہیں کہ رب ہم سے کلام کرے تو ہم رب کا قرآن سمجھ کے پڑھنے لگ جائیں، ہمیں پتہ چلتا رہے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ماہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی قیام کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد میزارہ، کہ جس وقت رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر بستہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں
جو پرانے لوگ یا جو دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت کوئی مشکل کام آ پڑتا ہے اس وقت اپنی کمر کو کسی کپڑے کے ساتھ باندھ لیا جاتا ہے تاکہ یہ کام کرنے میں آسانی ہو. اس کو کہتے ہیں شد میزارہ. حضور علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے. کیا مطلب کہ رمضان المبارک کے لیے حضور اپنی فل تیاری فرمایا کرتے تھے. ہماری تیاری رمضان المبارک کے لیے کتنی ہوتی ہے؟ رات کا وقت جس وقت آتا ہے تو ہماری مساجد خالی پڑی ہوتی ہیں, 3-4 صفیں ہماری ہوتی ہیں. یہ ہم نے رمضان مبارک کے لیے تیاری کی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رمضان مبارک کے لیے تیاری فرمایا کرتے تھے. ثم لم یأت فراشہ. اور رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کے اندر آقا علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف نہ لایا کرتے تھے. لم یأت فراشہ. حضور علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر نہ تشریف لاتے حتی ینسلخ, یہاں تک کہ ماہ رمضان مبارک گزر جاتا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم استراحت کے لیے, آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لایا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ ہی سے مروی یہ روایت ہے, فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ. صدیقہ کونین, صدیقہ بنت صدیق اکبر, صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا, رنگ بدل جاتا. وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نمازوں کے اندر کثرت ہو جاتی. حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے. نوافل نماز کے اندر حضور علیہ السلام کثرت فرمایا کرتے تھے. وَابْتَحَلَّ فِي الدُّعَاءِ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دعاؤں کے اندر گڑ گڑایا کرتے تھے. وَاشْفَقَّ مِنْهُ, اور یہ کس وجہ سے ہوتا؟ خشیت الہی کی وجہ سے ہوا کرتا تھا. وہ ذات گرامی جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے مبرہ پیدا فرمایا. انبیاء اور رسول وہ شخصیات ہیں جن سے گناہ سرزادہ نہیں ہو سکتے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر آپ کے چہرہ اطہر کا رنگ متغیر ہو جاتا خشیت الہی کی وجہ سے. آپ نوافل نمازوں کے اندر کثرت فرمایا کرتے تھے. ہم تو فرض نماز پڑھتے ہیں تو کئی ایسے بھی ہیں جو سنتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کو نوافل اپنی پوری زندگی کے اندر نصیب نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بلکہ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جسے روایت کرنے والے میرے اور آپ کے نبی ہوں اور کلام رب ذوالجلال کا ہو. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بندہ جب بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرائض پر پابندی کی وجہ سے. جو آدمی یہ کہے کہ میں فرض نہیں پڑھتا, میری ڈائریکٹ ملاقاتیں ہیں, وہ ولی نہیں ہو سکتا. ایسے ڈائریکٹ ملاقاتوں والوں کی ملاقاتیں کہیں اور ہوتی ہوں گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پہلے وہ فرائض پہ پابندی کرتا ہے, پھر وہ نوافل ادا کرتا ہے. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ فَأَحْبَبْتُهُ, اور جس وقت میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اس سے پھر میں پیار کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. اور رمضان مبارک کے اندر جن کی ایسی حالت ہو وہ محبوب رب العالمین ہے.
آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ زیادہ سے زیادہ دعا کے اندر گڑ گڑاتے، اور یہ خشیت الہی کے اندر ہوتا تھا، اور نوافل نماز کے اندر آپ کی کثرت آ جاتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً اس ماہ رمضان مبارک کے اندر، سنن القبرہ کے اندر امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، حدیث نمبر 4391 ہے۔ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر آپ کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ حضور علیہ السلام اس ماہ رمضان مبارک کے اندر 20 رکعتیں نماز تراویح کی ادا فرماتے اور ساتھ وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو 8 پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو 10 پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو 12 پڑھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں اگر 3 صفحے ہوں تو بعد میں 2.5 یا 2 صفحے رہتی ہیں، شروع میں اگر 4 صفحے ہوں تو بعد میں 2.5 یا 3 صفحے رہ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ شخصیت ہے بارہا میں بتا چکا ہوں جن کے لیے حضور خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم فقہ القرآن، مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ سید المفسرین جن کا لقب ہے، یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ہمارے حضور ماہ رمضان مبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور وتر آقا علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، اور ابن شعبہ کی یہ جو روایت ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وتر 3 رکعت ہوا کرتے تھے، حضور علیہ السلام 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تنہا نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام جماعت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ لوگوں کو قرآن سنایا کریں نماز تراویح کے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک تھا نماز تراویح کے حوالے سے، حضرت زید بن رمان آپ فرماتے ہیں انہو قالا کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا۔ حضرت زید بن رمان فرماتے ہیں کہ زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور آپ کے دور خلافت کے اندر لوگ 23 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، جن میں 20 رکعت نماز تراویح کی اور 3 رکعت نماز وتر کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ ابی بن کعب کو یہ حکم دیا کہ آپ رمضان مبارک کے اندر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقال ان الناس يصوم النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔
آج بھی یہی ہے، ہم کبھی اپنے دفاتر میں ہوتے ہیں، کبھی اپنی دکانوں پہ ہوتے ہیں، کبھی اپنے کام کاج میں، دیہڑی میں، مزدوری میں لگے ہوتے ہیں۔ ہاں، لوگ رمضان مبارک کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتے، اس لیے آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ فَلَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ، اے ابی بن کعب، آپ اگر چاہیں تو رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں کے اندر جو نماز تراویح تنہا پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا ہو، اور نماز تراویح کے اندر آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ فقال یا امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی، یہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی کئی لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں یہ چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو بعد میں نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا فقال قد علمت، اے ابی بن کعب میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، ماتے میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں، ولیکن احسن فصلی بہم 20 رکعتاً، لیکن یہ احسن طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور ان 20 رکعتوں کے اندر آپ لوگوں کو قرآن سنائیں۔ اور ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی دور خلافت میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مسجد نبوی کے سامنے سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے جس وقت دیکھا نا مسجد کے اندر ابی بن کعب کی امامت میں لوگ کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا طریقہ عمر فاروق نے ایجاد کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اچھا طریقہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن آپ فرماتے ہیں ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتاً، مصنفہ ابی شیبہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا، اور امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ماتے ہیں بے شک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک آدمی کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی 20 رکعتوں کا حکم ارشاد فرمایا، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی 20 رکعتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو بھی امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ ماتے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا القراء، آپ نے سارے قاریوں کو بلایا جو قرآن پڑھنا جانتے تھے، قاری قرآن جو تھے آپ نے ان کو بلایا، فی رمضان، رمضان مبارک کے اندر، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ 20 رکعتاً، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک قاری کو جو سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا تھا اسے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 20 رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد فرائض بھی خود پڑھاتے تھے اور آخر میں وتر بھی خود پڑھایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سبل السلام کے اندر، امام صنعانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، یہ بھی ابو عبد الرحمن سلمی سے ہے، ماتے ان علی کان یؤمہم ب20 رکعتاً ویوتر ب3، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا انہی احادیث مبارکہ پر عمل ہے جس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عمل رہا، جو معمول جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا، اور جو معمول مولا علی المرتضیٰ کا رہا۔
ہمارا اسی پر عمل ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ اور اس ماہ رمضان مبارک ان بابرکت ساعتوں کے اندر یہ جو رمضان مبارک کا تحفہ ہے، کہیں پہ کچھ سیل لگی ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہمیں کوئی چیز مل جائے گی، سب وہاں لائن لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہمیں کوئی چیز مل جائے، یا جتنی بھی اس میں ڈسکاؤنٹ کیا جائے، لوگ بھاگے بھاگے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کچھ سستی چیز مل جائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ آفر رکھی ہے، جو رمضان میں نفل ادا کرے گا ثواب فرضوں کے برابر پائے گا۔ اور دوسری یہ آفر ہے کہ جو آدمی ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں میں قیام کرے گا، اللہ گزشتہ گناہوں کی بخش فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له کأنما ولدته امه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ماہ رمضان مبارک ان بابرکت راتوں کے اندر قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ اس کی بخش فرماتا ہے، اور بخشش بھی ایسی ہوتی ہے کہ گویا ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ جس طریقے سے چھوٹا بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی طریقے سے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر قیام کرنے والوں کے گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ رمضان مبارک ان بابرکت ساعتوں غنیمت جانتے ہوئے ان میں قیام اللیل کرے، نماز تراویح پڑھے، اور نماز تراویح پڑھتے ہوئے اپنی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔